بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا مسلمان ہمیشہ ضعف الاعتقادی کا شکار رہیں گے؟ یہ 1970 کی بات ہے کہ جب انڈونیشیا میں صدر سہارتو کی حکومت تھی اور پاکستان میں جنرل یحییٰ خان کا مارشل لا تھا۔ انڈونیشیا کی ایک خاتون زہرا فونا نے حضرت مہدی علیہ السلام کی والدہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کے رحم میں پرورش پانے والا بچہ حضرت مہدی علیہ السلام ہے، کیونکہ اس عورت کے پیٹ سے کان لگا کر سننے پر اذان اور تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ یہ خبر پورے انڈونیشیا میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب یہ خبر انڈونیشی حکام تک پہنچی تو سب سے پہلے انڈونیشیا کے اس وقت کے نائب صدر آدم مالک نے زہرا فونا کو اپنی رہائش گاہ پر مدعو کیا اور دوران ملاقات اس کے پیٹ پر کان لگا کر اذان سننے کا شرف حاصل کیا اور تصدیق کر دی۔ اس کے بعد انڈونیشیا کے وزیر مذہبی امور محمد ڈیسلن نے بھی اذان سنی اور ایک بیان جاری کیا کہ امام شافعی بھی 3 سال اپنی ماں کے رحم میں رہے تو امام مہدی کیوں رحم سے اذان نہیں دے سکتے تھے؟ اس کے بعد تو گویا انڈونیشی حکام کی زہرا فونا سے ملاقات کی لائن لگ گئی۔ خود صدر سہارتو اور ان کی بیگم نے زہرا فونا سے ملاقات کی۔ لوگوں نے زہرا کو مریم ثانی کا درجہ دے دیا۔ زہرا کی شہرت انڈونیشیا سے نکل کر پورے عالم اسلام میں پھیل گئی اور مختلف ممالک نے زہرا فونا کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دی۔ ہماری عسکری حکومت کو بھی یہ شرف اور نادر موقع حاصل ہوا کہ لوگوں کے اذہان کو تبدیل کیا جا سکے اور ان کو روٹی اور منتقلی اقتدار کے چکر سے نکال کر معجزات پر مرتکز کر دیا جائے، جس کے لیے زہرا خاتون کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت دے ڈالی۔ زہرا فونا کی پاکستان آمد کے ساتھ ہی علماء کو تصدیق کے لیے بلوا لیا گیا کہ آیا خاتون کے پیٹ میں موجود بچہ واقعی امام مہدی ہی ہے۔ مولانا احترام الحق تھانوی اور مولانا شفیع کاڑوی نے باری باری خاتون کے پیٹ کے قریب کان لگا کر اذان سننے کے بعد پورے یقین کے ساتھ بیان جاری کیا کہ اذان کی آواز خاتون کے اندرونی حصوں سے ہی آ رہی ہے اور بس اب امام مہدی کی آمد ہے۔ ہمارے علماء حضرات کے لیے تحقیق شاید آواز سننے کی حد تک ہی تھی۔ انہیں صرف ریڈیو اور ٹی وی کا علم تھا۔ اس وقت ٹیپ ریکارڈر کا کوئی خاص تصور نہیں تھا۔ اگر کسی اشرافیہ کے گھر ٹیپ ریکارڈر تھا بھی تو بڑے ڈبے نما طرز کا تھا۔ علماء نے اس آواز کی منبع کی مزید خرید و جستجو مناسب نہ سمجھی کہ یہ خبر ہی اس قدر خوش کن تھی کہ برادران اسلام مزید کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے قاصر ہو گئے۔ نہ صرف ہمارے علماء بلکہ انڈونیشی جید علماء اور عالم اسلام کے دیگر ممالک کے عالم بھی اس ضعف الاعتقادی میں آ گئے۔ کراچی کی تقریباً 5 لاکھ سے زائد آبادی نے اور تمام مسالک اور مکاتب فکر کے جید علماء نے زہرا فونا کی امامت میں نماز جمعہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر لی۔ یہ واقعہ اس قدر مضحکہ خیز تھا کہ وہ عورت اپنے پیر کعبہ کی طرف کر کے بیٹھ گئی اور اس کے پیٹ کے پاس مائک سٹینڈ رکھ دیا گیا اور عوام علماء و مشائخ حضرات نے اس کے پیچھے امام مہدی کی اقتداء میں باجماعت نماز ادا کی۔ پھر کچھ یوں ہوا کہ چند ڈاکٹروں کے لیے اس بات پر یقین کرنا مشکل تھا، چنانچہ انہوں نے صحیح صورتحال کو جانچنے کی ٹھان لی، مگر زہرا فونا ہر دفعہ انہیں چکر دے کر نکل جاتی۔ مسلسل کوشش کے بعد ایک دن ڈاؤ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر اسے قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے اور دوران تفتیش زہرا فونا کی ٹانگوں کے درمیان پھنسا ہوا ننھا منھا ٹیپ ریکارڈر برآمد کر لیا۔ اسی روز زہرا فونا پاکستان سے براستہ انڈونیشیا بھاگ گئی اور پاکستانیوں کو مزید ماموں بننے اور سعادتیں حاصل کرنے کا عظیم موقع مزید نہ مل سکا۔ بعد میں زہرا فونا اور اس کا شوہر انڈونیشیا میں گرفتار ہوئے
اور انہوں نے قبول کیا کہ یہ سب انہوں نے دولت اور شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا تھا۔ دنیا آج بھی اس واقعے کو یاد کر کے مسلمانان عالم پر ہنستی ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے ہمارے اسلامک چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں اور ہماری باقی ویڈیو کو دیکھنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔